بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے موت دینے کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی تھی، 100 سال تک لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے اور ان کی روح نکالی جا چکی تھی، اور پھر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرمائی۔ تو دوستو، پورا واقعہ کیا ہے اور کس نبی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں پورا واقعہ بتائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ دینی نالج ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ تو دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد ان کے جسم میں روح لوٹائی تھی اور انہیں زندہ فرمایا تھا۔ اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا، بنی اسرائیل کو قتل کیا اور انہیں گرفتار کیا اور ان کو تباہ کر ڈالا، ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کے پاس سے گزرے۔ آپ کے پاس ایک برتن میں کھجور تھی اور ایک پیالے میں انگور کا رس تھا، اور آپ کے پاس ایک گدھا تھا جس پر آپ سوار تھے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام جب بیت المقدس کے پاس سے گزرے تو آپ نے وہاں کے تمام بستیوں کا سیر کیا اور تمام علاقوں کو دیکھا، لیکن آپ کو وہاں پر کوئی انسان نظر نہیں آیا، اور ساری عمارتیں جو وہاں پر تھی سب گری اور بکھری ہوئی تھی، اور آپ کو وہاں پر کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ اس قدر جب آپ نے ویرانی کو دیکھا تو آپ نے برجستہ اپنی زبان سے اس چیز کا اظہار کیا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد ان کو زندہ کیسے کرے گا۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا تو حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر سے اترے اور ایک جگہ پر سواری کو باندھا، اور آپ آرام کرنے کی غرض سے آپ زمین پر لیٹ گئے۔ یہ صبح کا وقت تھا، اسی دوران آپ کی روح نکالی گئی اور آپ 100 سال تک نیند کی عالم میں سوتے رہے، اور آپ کا گدھا جو تھا وہ بھی مر چکا تھا۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد جب شام کے وقت ان کے جسم میں روح واپس لوٹائی گئی، جب وہ بیدار ہوئے تو ان کو لگ رہا تھا کہ صبح سوئے تھے اور ابھی شام ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، تم کتنے دنوں سے یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہو؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا، ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، تم 100 سال سے یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہو۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ 100 سال کا زمانہ گزر گیا اور میں یوں ہی رہا اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر، اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، اسی طرح سلامت ہے۔ تو جب انہوں نے کھانے کی چیزوں کو دیکھا تو اسی طرح سلامت تھی۔ پھر 100 سال کیسے گزر گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر، اپنے گدھے کو دیکھو۔ جب انہوں نے اپنے گدھے کو دیکھا تو ان کا گدھا مر چکا تھا اور اس کے خال وال سب گل سڑ چکے تھے، صرف اس کی سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ تو بہت حیرت ہوئی کہ کھانا تو سب سلامت ہے اور گدھا سڑ گل چکا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، دیکھو یہ تمہارا کھانا سلامت ہے، تر و تازہ ہے۔ جب انہوں نے ہاتھ لگایا تو بالکل انگور کا رس اور کھجور ویسے کے ویسے ہے، لیکن گدھا سڑ گل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گدھے کو حکم دیا
زندہ ہونے کے لیے تو اس کے خال، گوشت، ہڈیاں سر گل چکی تھی، وہ سب ایک دوسرے سے ملنے لگی اور ان کے اعضاء ملتے رہے، ہڈیاں ایک دوسرے سے ملتی رہی اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھتا رہا جیسے گدھا تھا سواری کے لائق۔ اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو اسی طرح سواری کے لائق بنا دیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے پہلے یہ خیال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ تو جب انہوں نے یہ ساری معاملات کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں خوب جانتا ہوں کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ جب آپ 100 برس کے بعد زندہ ہوئے اور اپنے محلے میں تشریف لائے اور آپ کے سر اقدس اور ریش مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہیں 40 سال کی تھی، کوئی آپ کو پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے اپنے مقام پر پہنچے تو ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور وہ نابینا ہو چکی تھی اور وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ آپ نے اس بڑھیا سے کہا کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اور پھر آپ نے کہا عزیر کہاں ہے؟ تو بڑھیا بولی کہ عزیر تو 100 سال پہلے گزر گئے۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اے بوڑھی ماں، میں عزیر ہوں۔ تو اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہو جاتی تھی۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ اگر آپ عزیر علیہ السلام ہے تو آپ دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں، یعنی میں نابینا ہوں، میری آنکھ چلی گئی ہے۔ آپ اگر عزیر علیہ السلام ہے تو آپ دعا کیجئے تاکہ میں بینا ہو جاؤں، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ سکوں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آپ کی بینائی واپس آ گئی اور آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اٹھ خدا کے حکم سے۔ یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں درست ہو گئے اور اس بڑھیا نے آپ کو دیکھا، پہچانا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اور آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ تو اہل مجلس نے اس بڑھیا کو جھٹلایا۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے دیکھو، آپ کی دعا سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آ گئے، اور آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا۔ جب جسم مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا بھی نہ تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے تمام توریت کو پڑھ کر سنا دی۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانہ میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتہ پر جستجو کر کے توریت کا وہ مدفون نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا۔ تو دوستو، یہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام جو 100 سال کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوئے،
تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور آنے والی ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی میں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔